اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر، صحت مند زندگی، دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا۔ پرسکون زندگی اور خوشحال گھرانہ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتی ہیں کہ بیٹی خاوند چڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کی جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اصل توقع تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ میری بیٹی ذرا سنبھل کر چلنا، آج کل کے زمانے میں راستے میں بہت خطرہ ہے۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں تو صرف آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ کسی کو قرآن میں رحمان نہ ملا، کسی کو گیتا میں بھگوان نہ ملا، اس انسان کو خدا کیا ملے گا جسے اپنے اندر انسان نہ ملا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت معاویہ شریف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرہ پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اس لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں
کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب کیفیت کا نام ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جن کو دفنا دیا بس اسی کو مرنا تھا۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ وقت کتنی آسانی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وقتی بہلاؤ اور ٹائم پاس کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی پسندیدہ چیز رزق دے رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ کی طرف سے ڈیل دی جا رہی ہے۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون برداشت کر رہا ہے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر و برداشت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔